السلام علیکم۔ بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دیں۔ جزاک اللہ۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ من ظهورهم من ذريتهم وأشهدهم على نفسه ألست بربكم قالوا بلى وقال الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقال الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وقال الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فقال الله تبارك وتعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحد على ميت فوق ثلاث وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يبدو فبارئ النفس إمام بكها أو معتكها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور احسان یہ کہ ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمایا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات آقائی مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہونہار نوجوان ستودہ صفات حسن اخلاق کا مالک انسان، ایک ہستی کھیلتی زندگی کو خداوندی قدوس نے اس کی زندگی کے آب و دانے ختم ہونے پر اچانک اپنی رحمت کے آغوش میں جگہ دے دی۔ اللہ کے مقدس گھر میں
اس تعزیتی مجلس میں ہم اور آپ جمع ہو گئے۔ میرے بزرگوں، یہ دنیا ہر وقت چل چلاؤ میں ہے۔ دنیا کا میلہ ہر وقت چل چلاؤ میں ہے۔ کوئی اس دنیا میں جنم لیتا ہے، کوئی اس دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کا سفر کرتا ہے۔ گویا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، انسان مسافر ہے، اور انسان کا وطن اصلی جنت ہے۔ ہر انسان کا ایک وطن اصلی ہوتا ہے، جہاں ہم پیدا ہوئے، جہاں ہمارے ماں باپ پیدا ہوئے۔ یہ شہر کی طرف سفر کرتا ہے، وہاں ٹھہرتا ہے، وہ اس کا وطن اقامت ہوتا ہے۔ ہم سب کا وطن اصلی جنت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ واذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وقال تعالی یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا آدم علیہ السلام آدمیت کی اصل ہے۔ دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ زمین کی مٹی سے پیدا کیے گئے، زمین ہی میں مطاف میں حضرت آدم کا مادہ جمع کیا گیا، اور حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی مدت میں بنایا، اور آدم کے بننے کے بعد جمعہ کے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے حضرت آدم میں خدا نے اپنی روح ڈالی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا کا پہلا انسان۔ جب باری تعالیٰ نے آدم پیدا کیا، فرشتوں کی جماعت کو حکم دیا آدم کو کہ فرشتوں کی جماعت کو سلام کرو۔ حضرت آدم نے سلام کیا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، یہ آپ کا اور آپ کی ذریت کا سلام ہے، اسی لیے سلام آدمیت کا تحفہ قرار دیا گیا ہے۔ سلام آدمیت کا تحفہ قرار دیا گیا۔ حضرت آدم اور حوا دونوں جنت میں رہے۔ یہ انسان کا وطن اصلی ہے، اور اسی وطن اصلی کے لیے خداوند قدوس نے ہمارا جان خرید لیا ہے، ہمارے مال کا اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا ہے۔ آئے ہیں جنت سے اور جانا ہے جنت کے اندر۔ انسان کا مبدا جنت ہے اور انسان کا معاد بھی جنت ہے۔ البتہ آنے اور جانے کی زندگی میں انسانی سفر کے کچھ مراحل ہیں، جس میں انسان سفر کی منزلیں طے کرتا ہے۔ دنیاوی سفر میں بھی انسان اپنے سفر کے کچھ منازل طے کرتا ہے۔ اس طرح انسان کی پوری زندگی سفر ہے۔ سفر کا آغاز، اس کی شروعات، اس کی ابتدا عہد الستو سے ہوئی تھی، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے۔ قرآن مقدس ہم پڑھتے ہیں، جگہ جگہ وَإِذْ کا لفظ آتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اذکر ذالک الوقت لأن الوقت قابل ان یذکر۔ زمانے میں کچھ ٹائم قابل یاد ہوتے ہیں، کچھ لمحات زندگی انسان کے قابل تذکرہ ہوتے ہیں، اس کو کبھی انسان بھولتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حال کو قرآن میں اس انداز میں بیان کیا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد سے جو ان کی پشتوں سے نکلی ہے ایک میدان میں جمع کیا تھا، جس کو عہد الستو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الست بربکم۔ اس وقت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا وہ آخری انسان
جس پر کائنات ختم ہونے والی ہے، اس میدان میں جمع تھے جس کو عہد الستو کہتے ہیں، جس سے ہم گزر گئے ہیں، پار ہو چکے ہیں۔ یہ انسان کے سفر کا پہلا مرحلہ تھا۔ اس وقت انسان چھوٹی چونٹی کے بقدر تھا یا ذرے کے بقدر تھا۔ اس میدان میں ساری خلائق کو خدا نے جمع کیا اور ایک سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری تربیت کرنے والا نہیں ہوں؟ اور اللہ سے بڑا مربی کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ ایسا ہے، الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه فی قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون۔ کیسا تدبیر کرنے والا ہے اللہ الصمد۔ قرآن کریم کی 6665 آیتوں میں سے 1000 آیت میں انسانی تخلیق کے مدارک کا خدا نے تذکرہ فرمایا۔ ایک آیت کافی تھی، لیکن اللہ نے 1000 آیتوں میں فرمایا انسان کی تخلیق، انسان کی بناوٹ، انسان کی پیدائش، انسان کا وجود 1000 آیتوں نے بیان کیا۔ الم نخلقکم من ماء مہین، آدم کو تو مٹی کے خلاصے سے بنایا، اور آدم کے مادے پر اللہ نے 40 سال بارش برسائی، 1 سال خوشی کی میں، 39 سال غم کی میں۔ اس کو قرآن میں من حمإ مسنون من صلصال کالفخار، کہیں قرآن آدم کے مادے کو کیچڑ سے تعبیر کرتا ہے۔ من حمإ مسنون، آدم کا مادہ کیچڑ تھا۔ جب گارے اور مٹی کے درمیان میں آدم تھے، اس وقت کا حال قرآن کہتا ہے من حمإ مسنون، سڑے ہوئے گارے سے بنایا، کالفخار، جب یہ گارا اس کو ٹپوایا اور اس کو مضبوط کروایا، اور جب اس میں کھن کھن کی آواز پیدا ہوئی، حضرت آدم کے مادے کے بننے کی ترتیب قرآن نے بیان کی۔ یہ تربیت ہے خدا کی، انسان کی مصلحت کی رعایت کر کے بتدریج اللہ کی ذات انسان کو پروان چڑھاتی ہے۔ وہ اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا جیسے حضرت عیسیٰ کی ماں مریم کے گریبان میں جبریل نے پھونک مارا اور حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے، لیکن اس طرح اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انسان کی تدریج تخلیق کے مدارج یہ بیان کی۔ پھر اولاد آدم کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، الم نخلقکم من ماء مہین، اے انسان کیا ہم نے تجھے بے قدر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ وجعلناہ فی قرار مکین، اور اس کو ایک محفوظ قرار گاہ میں قرار دیا۔ وہ محفوظ ٹھہرنے کی جگہ مادر رحم میں وہی ہے بچہ دانی جس میں اولاد قرار پاتی ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین وجعلناہ فی قرار مکین، ایک ٹھہرنے کی مضبوط جگہ میں اے آدم کے اولاد ہمیں تم نے قرار دیا، ہمیں تم نے ٹھکانہ دیا۔ الم نخلقکم من ماء مہین وجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم، الی قدر معلوم، اس کے 9 مہینے، اس کے 7 مہینے، اس کے 2 سال، اس کے 3 سال اس مالک کے تقدیر کے علم میں ہے۔ الی قدر معلوم، کیسا متعین انداز ہے اس کا، اس کے اندازے میں ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندازے سے باہر کبھی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، چاہے 7 مہینے میں، چاہے 9 مہینے میں۔ عام خلقت انسان کی 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں رہ کر کے عالم دنیا میں آتا ہے۔ الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، ہم نے اندازے لگائے، اور ہم کیا اچھا اندازہ لگانے والے ہیں۔ دنیا میں 2 قطرے بڑے قیمتی ہیں، 2 قطرے بڑے قیمتی ہیں۔ ایک بارش کے آغاز پر جب پہلی برسات آسمان سے اترتی ہے سیزن کی، اور سمندر کے کنارے پر ساکلے ہوتے ہیں، ساکلے جس کے منہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں بارش کا قطرہ داخل ہوتا ہے۔ اللہ برسات کے زمانے میں
समंदरों में तुगयानी पैदा करता है और मौजें किनारे पर आ जाती है। अल्लाह अपनी कमाल कुदरत से आसमान से बारिश बरसाता है और बारिश बरसाकर इस पहले कतरे को उस सांकले में खुदा दाखिल करता है और उस सांकले में दाखिल करके खुदा समंदरों में तुगयानी पैदा करता है और मौजों के तलातुम से अल्लाह उस सीपी को, उस सांकले को अल्लाह अपनी कुदरत से बंद करता है। और खुदा का कवर ऐसा है कि कहीं भी हवा नहीं लगती है। और वो अल्लाह है जो सांकले से सीपी पैदा करता है। इसको खुला हुआ मुंह रखवाया और खुले हुए मुंह रखकर खुदा ने बारिश उतारी, अल्लाह ही करता है। और फिर उसको पैक करता है और पैक ऐसा करता है कि ऑक्सीजन अंदर दाखिल नहीं हो सकता, पानी की नमी अंदर नहीं पहुंच सकती। वो कमाल कुदरत से जो अल्लाह सीपी पैदा करता है और फिर अंदर समंदर की तुगयानी पर मौजें अपनी थपेड़ों में अंदर ले जाती है और अंदर ले जाने के बाद यखरुजु मिन्हु वल्लुलु वल्मरजान, इस खारे दरिये से लूलू निकलता है, इस खारे दरिये से याकूत निकालता है। कौन है? वो अल्लाह है जो अपनी कमाल कुदरत से इस बारिश के पहले कतरे को सीपी के मुंह में दाखिल करके अल्लाह अपनी कमाल कुदरत से खारे समंदर में पकाकर इसको लूलू बनाता है, इसको मरजान बनाता है। कसम पैदा करने वाले अल्लाह की, अगर वो इसकी कैफियत अपने कुरान में न बयान करता तो हमारी समझ से बालातर था। वो अल्लाह एक ये कतरा है जो सीपी में पैक हो जाता है, बड़ा कीमती है। एक वो कतरा है जो औलाद आदम में बापों की पीठों के पीछे से और माओं की छातियों के बीच में से निकलता है, जिसको कुरान कहता है अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, जिसको कुरान कहता है फखलकनल नुतफता अलका फखलकनल अलकता मुज़गा फखलकनल मुज़गता इदामन फकसवनल इदाम लहमा थुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाह 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 अहसनुल खालिकिन। वो दूसरा कतरा है, वो दूसरा कतरा है जो बाप की पीठ के पीछे से, माँ की छातियों के बीच में से दो मुनफसिल मकामात से बैक वक्त जुदा होता है और जुदा होकर दो अलहदा मकामात से मुनफसिल हुआ, जुदा हुआ। और अल्लाह ने रहम मादर में अपनी कमाल कुदरत से उस लुत्फ़े मनी को माँ के रहम में दाखिल किया और उसको 40 दिन मनी रहने दिया। फखलकनल नुतफ़ता अलक़ा, इंसान को खुलासाए मट्टी से पैदा किया और औलाद आदम को लुत्फ़े मनी से। अब ये माँ के पेट में 40 दिन के बाद खूने बस्ता बन जाता है, जमा हुआ खून, इस जमे हुए खून को खुदा गोश्त की बोटी 40 दिन में बनाता है और 40 दिन के बाद इसी गोश्त में से अल्लाह हड्डे बनाता है। फखलकनल नुतफ़ता अलक़ा फखलकनल अलक़ता मुज़ग़ा फखलकनल मुज़ग़ता इज़ामन, गोश्त में से खुदा हड्डे बनाता है। फखलकनल मुज़ग़ता इज़ामन फकसवनल इज़ाम लहमा, फिर अल्लाह इन हड्डों में गोश्त पोश्त और खून चढ़ाता है। करने वाली ज़ात मालिक की। ये तसर्रुफ़ात इंसान के माँ के पेट में पैदा होते हैं। माँ के पेट की ज़िंदगी 9 महीने है, 4 महीना बेजान है, नुतफ़े में जान नहीं, अलक़ा में जान नहीं, मुज़ग़ा में जान नहीं, हड्डियों में जान नहीं। अल्लाह अपनी कमाल कुदरत से 5 महीने के बाद, 4 महीने के बाद इंसान के अंदर अपनी रूह डालता है और 4 चीज़ें लिखी जाती हैं: इंसान की सआदत, इंसान की शकावत, इंसान की ज़िंदगी, इंसान की मौत और इंसान की रोज़ी। ये तो माँ के पेट में लिख दिया था। जब जान पड़ी थी उस वक्त लिख दिया था मालिक के तकदीर में, और हमने से हर एक का लिखा हुआ है। कोई जी नफस, कोई सजीव मखलूक ऐसी नहीं है जिसकी जान निकलने का खुदा ने कोई वक्त मुकर्रर न किया। ये तयशुदा बात। ये नुतफ़ा मनी जो अलग होकर के माँ के रहम में, पेट में
रहमदारी में जमा हो गया। वो अल्लाह कैसा है, इसको कैसी अजीब खूबसूरती की रंगत देता है। वो अल्लाह कैसा है जो कानों में सुनवाई पैदा करता है। वो अल्लाह कैसा है जो आंखों में बीनाई पैदा करता है। वो अल्लाह ऐसा है जो दिल दिमाग में समझने की ताकत पैदा करता है। वो अल्लाह ऐसा है वजअलना लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा, आंखें पैदा करता है, कान पैदा करता है, दिल पैदा करता है, आंखों में बारीक मशीनरी फिट करता है और उसमें रगों का निजाम बनाता है, इसमें रोशनी की ताकत पैदा करता है और कानों में सुनवाई की कुव्वत पैदा करता है, आंखों में बिनाई के अल्लाह ताकत पैदा करता है। एक अल्लाह का अमर कुन चलता है इंसान पर। वो मालिक की तकदीर है, वो हमारा रब है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह के बनाने जैसा कोई नहीं बना सकता है। वो हसीन कतरा, क्या हसीन शक्ल इख्तियार करता है। वो बेकदर पानी क्या हसीन शक्ल इख्तियार करता है। ये रंगत का गोरा, ये अक्ल ज़हानत का तेज, ये पकड़ का बड़ा मजबूत, ये दिमाग का बहुत होशियार, उसके आदा में ताकत, करोड़ हाँ करोड़ इंसान और कायनात की खिलकत उसकी मनफात से बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठाती है। एक कादिर मुतलक का अम्र माँ के पेट में चलता है। जब जान पड़ती है तो रोज़ी भी लिखी है, जब जान पड़ती है तो ज़िंदगी भी लिखी है, जब जान पड़ती है तो मौत भी लिखी है, जब जान पड़ती है तो इंसान की सआदत और शकावत भी लिखी है। साहबा ने पूछा, हमारी जानें आप पर कुर्बान हो नबी जी, ज़रा ये तो बता दीजिए कि जब सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर अमल का क्या फ़ायदा है। आका ने फरमाया, कुल्लु मुयस्सिरिन लिमा खुलिक़ लहा, अल्लाह ताला फितरत इस्लाम पर हर एक को पैदा करता है। कुल्लु मौलूद यूलद अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही, फितरत इस्लाम पर हर एक की तख्लीक होती है। फिर अगर घर यहूदी का है तो बच्चा यहूदी बनता है, यहूदी बाप के ताबे। अगर घर ईसाई का है तो बच्चा ईसाई बनता है, ईसाई बाप के ताबे। घर अगर गैर मुस्लिम का है तो बच्चा उन अतवार को, उन अखलाक को, उन आदात को अपने अंदर कैच करता है। अलबत्ता कबूल हक की वो इस्तेदाद और वो सलाहियत अल्लाह ताला बचपने में पैदा कर देता है। ये तो इंसान की तख्लीक है। फिर हल अता अलल इंसान हीनुन मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुतफ़तिन अमशाज, जिसमें माँ का कलर भी है, जिसमें बाप का कलर भी है, जिसमें बाप का हिल्म भी है, माँ की सखावत भी है, जिसमें बाप का अफ़्व दरगुज़री भी है और माँ का मुआख़ज़ा भी है, जिसमें बाप का इंफाक भी है और माँ का बुख़्ल भी है। मालिक की तकदीर अजीब अंदाज में ये सारी चीज़ें माँ के पेट में वडीयत करता है। एक पर्दे में चलता है, एक पर्दे में चलता है। 6 सफ़र के मराहिल, सिर्फ एक सफ़र आँखों में है, बाकी 5 सफ़र पर्दों में है। 6 सफ़र के मराहिल में एक मरहला तीसरे नंबर का वो इंसान की आंखों में है, बाकी 6 मराहिल में से 5 मरहले पर्दे में है। ये बरज़ख की पहली मंजिल भी कब्र है, वो भी बरज़ख, वो भी पर्दे में है। इस तरह इंसान दुनिया में वजूद पजीर हुआ, अहदे अलस्तु में था। फिर अल्लाह ने जब मुकद्दर किया तो माँ बाप के इख्तिलाफ से, शादी और निकाह की बरकत से साबितुन नसब औलाद करार देकर माँ से नस्ल चली, बाप से नसब चला। 2 चीज़ें जुदा जुदा है। नस्ल माँ से चलती है, नसब बाप से चलता है। तबालुक तनासुल औरत से होता है, लेकिन नसब बाप से चलता है और नसबी शराफत से ऊंची शराफत कोई नहीं। किताबुल बदउल वही में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू सुफियान इब्न हर्ब के तरीक़ से एक रिवायत नकल की। सुलह हुदैबिया के बाद जब आका ने तबलीग इस्लाम के खुतूत लिखने शुरू किए तो एक खत हिरक़्ल शाह रूम को गया था, जो हजरत देहिया कल्बी की मारिफत अज़ीम बुसरा के वास्ते से पहुंचाया गया था। हिरक़्ल शाह रूम
फारस पर गलबे की मन्नत पूरी करने के लिए हिम्स से पैदल चलकर बैतुल मुक़द्दस आया था। अरब का काफिला कुरैश 30 अफराद पर मुश्तमिल, वो भी तिजारत की गर्द से शाम आया था। इस तरह अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावती खत मुबारक और आपका कासिद और अबू सुफियान और हिरकल शाह रूम बैतुल मुक़द्दस में जमा हो गए थे। बड़ा होनहार होशियार बादशाह तारीख में गुजरा है हिरकल शाह रूम। एक तरफ तौरात का 3 मुक़द्दस बड़े उलमा में एक था, ज़गातिर पहले नंबर का, हिरकल दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का कारून था। ये तौरात के बड़े बड़े उलमा में से थे। फिर जिंदगी चेंज हुई, वो अलग मसला है। अब हिरकल शाह रूम को हजरत देखिए कल्बी की मारिफत तबलीग इस्लाम का खत अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पहुँचता है, अल्लाह की कमाल कुदरत तो देखो। 3 ताकतों को खुदा बैतुल मुक़द्दस में जमा करता है और 3 ताकतों को खुदा जमा करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के बाद फुर्सत का मौका गनीमत समझकर इस्लाम की दावत के खुद लिखे थे। मिन मुहम्मदिर रसूलुल्लाह मिन मुहम्मदिन अब्दुल्लाह व रसूलिही इला हिरकल अदीमिर रूम सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा अस्लिम तस्लम युतीकल्लाहु अजरक मर्रतैन फ़इन तवल्लैत फ़इन्न अलैका इत्मल यरिसिय्यिन या अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुशरिक बिही अहदा वला यत्तखिज़ मिन दूनिल्लाहि अरबाबा। ये खत मुबारक था, बहुत शॉर्ट खत। किस कदर बली इस्लाम की दावत है। और इस्लाम की दावत जब पहुंची है तो हिरकल शाह रूम ने कहा इस मुद्दई नबूवत शख्स यानी आका के शहर का कोई आदमी अभी यहाँ शाम में है क्या? अबू सुफियान का काफिला है तिजारत का, इसको ले आओ। आगे बिठाया और हिरकल का दरबार अजीब दरबार होता था। वो सितारों में देख करके फैसले किया करता था, इल्म नुजूम में महारत रखता था। अजीब किस्म का इंसान, आलिम भी था, बादशाह भी था। कहा मैं इस मुद्दई नबूवत ज़ात के बाबत इस आदमी से सवाल करूंगा। पहला सवाल ये किया उसने कि इनसे कोई खानदानी नसबी कराबत के साथ ताल्लुक़ रखता है? अबू सुफियान ने कहा मैं रखता हूँ। आगे बिठाया। फिर पहला सवाल किया कि वो नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम जानते हो, उसका नसब कैसा है? कहा वो पूरे में आली नसब का मालिक है। नबी से बढ़ कर के ऊंचे नसब का मालिक कोई नहीं होता। इसलिए इस्लाम में नसबी शराफत की रियायत की गई और नसबी शराफत बाप से चलती है और ज़िना से नसबी शराफत हासिल नहीं होती। इसलिए वलद ज़िना की इमामत भी मातबर नहीं, उसका कोई काम का एतबार नहीं किया जाता। नसब एक आली मकाम रखता है और औरत से नस्ल चलती है। यदरऊकुम फी, मर्द और औरत से खुदा नस्ल चलाता है। इंसानी सफ़र का दूसरा मरहला माँ का पेट है, जिसकी ज़िंदगी 7, 9, 2, 3 साल की जो माँ के पेट में इंसान रहता है। यहाँ 5 महीने 4 महीने के बाद जान पड़ती है और जान पड़ने के बाद अल्लाह नाभ से फिल्टर के रास्ते से उसको ग़िज़ा पहुँचाता है। वो हैज़ का फांसी खून फिल्टर करके खुदा रग के रास्ते से 5 साल इंसान के ग़िज़ा का निज़ाम बनाता है। ज़िंदगी के साथ 5 महीने माँ का पेट, वो बच्चा रानी और वो झिल्ली 3-3 अंधेरियों में खुदा बनाता है। कान की सुनवाई, नाक की बीनाई, आँख की बीनाई और कान की सुनवाई और दिमाग की तेज़ी, अल्लाह इसी में 3-3 अंधेरों में इंसान को बनाता है। सुम्मा सबील यस्सरा, फिर जब नाक के पेट की मुद्दत पूरी हो जाती है तो इंसान को एक तंग रास्ते से खुदा आलम दुनिया में ले आता है। 2 सफ़र हो गए। इंसान का तीसरा सफ़र दुनिया का पेट है और दुनिया के पेट के 3 हाल है। एक उसका बचपना है, एक उसकी जवानी है और एक इसका अधेड़ उम्र या बुढ़ापा है।
لیکن ضروری نہیں ہے کہ انسان بڑھاپے کی عمر تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بچپن میں لے لے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جوانی میں لے لے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بڑھاپے کے اندر لے لے۔ یہ نظام قدرت کا ہے جو اللہ تعالیٰ شانہ کے پاس ہے۔ اب یہاں آنے کے بعد انسان کی زندگی کی نابالغیت کا زمانہ مرد کا لڑکے کا 12 سال ہے، 15 سال ہے، اور لڑکی کا 15 سال ہے۔ لڑکی کا 12 سال، لڑکے کا 15 سال عمر کے حساب سے۔ ماں کی بلاغت کی اور 2 علامتیں بھی ہیں۔ اب بالغ ہونے سے پہلے شریعت کے کسی حکم کا مکلف نہیں، اسی لیے جنازے کی دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذکرا وشافعا ومشفعا۔ 5 صفات یاد کیے گئے۔ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ جنازے کی نماز دعا ہے، نماز کا معنی دعا ہے۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا۔ نماز کا معنی دعا ہے، یہاں دعا سے تعبیر کیا۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا۔ یہ نابالغ ہے، شریعت کا کوئی حکم اس پر لاگو نہیں پڑا۔ اے اللہ اس کو ہمارے لیے خوشی کی چیز بنا، واجعلہ لنا اجرا، ثواب کی چیز بنا، ذکرا، ذخیرہ بنا دے ثواب کا، شافعا، اے اللہ ہمارے گناہ کے بابت ان کو سفارشی بنا دے، ومشفعا، اور ایسا سفارشی کہ اللہ جس کی سفارت تو قبول کرے۔ روایات میں ہے بخاری کی، جب چھوٹا بچہ انتقال کر جاتا ہے، آقا نے فرمایا، امی عائشہ صدیقہ راویہ ہے، جس کے 3 بچے بچپن میں انتقال کر گئے، یا 2 بچے بچپن میں انتقال کر گئے، یا 1 بچہ بچپن میں انتقال کر گیا، اللہ اختلاف روایت، ادھورا بچہ اگر گر گیا اور اس کی موت آ گئی اور ادھورا بچہ جنم لے لیا، چوتھے نمبر پر آقا نے فرمایا یہ 3 بچے، یہ 2 بچے یا 1 بچہ یا ادھورا، اگر کسی وجہ سے ماں باپ عذاب کے مستحق ہے، اعراف پر یہ بچے ہوں گے، اپنے ماں باپ کے دامن پکڑ لیں گے موقف حساب میں اور کہیں گے، اے اللہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ وہ کہیں گے، بھائی اللہ ان کا انجام دوسرا ہے، تمہارا ٹھکانہ دوسرا ہے۔ کہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، ماں باپ ہمارے ہیں، ہم اتنا جانتے ہیں، ہم ان کو لیے بغیر کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے، اے جگلالو بچوں جاؤ، میں نے تمہارے وجہ سے تمہارے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دی۔ یہ بھی ایک حال ہے بچپنے کا۔ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو دین سکھایا جاتا ہے، نماز کا حکم دیا جاتا ہے۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو تعذیب کی جاتی ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، اور سزا کا بھی اسلام نے اصول عجیب رکھا ہے۔ مسواک کے بقدر لکڑی سے سزا دی جا سکتی ہے، نہ چہرہ مارا جا سکتا ہے، نہ پیٹھ ماری جا سکتی ہے۔ عجیب اسلام کا ضابطہ ہے، مقبل ضابطۂ حیاتی انسانیہ، اس کا نام اسلام ہے۔ کوئی حکم اس سے متعلق نہیں۔ یہ اجر ہے، یہ ذخیرہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ سفارشی ہے، اس کی سفارش بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے۔ اس لیے چھوٹے بچے، یہ بچے کہے جاتے ہیں، ان کی ہر حرکت معاف کر دی جاتی ہے، مکلف نہیں۔ پھر انسان کی اوریجنل زندگی کا آغاز ہوتا ہے جب وہ 15 سال کا بالغ بنتا ہے، جب وہ 12 سال کی بالغہ بنتی ہے۔ اب شریعت کے احکام کا تعلق اس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ یہی ایک زندگی ہے جس سے کالی کے کائنات نے یہ عظیم بلڈنگ بنائی۔ الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، اوپر تلے 7 آسمان بنائے۔ وجعل القمر فیہن نورا، اس میں چاند کو نورانی بنایا۔ وجعل الشمس سراجا، سورج کو چمکتا دمکتا روشن شعلہ بنایا۔ سیاروں کا نظام بنایا، زمین کو سجایا۔ الم نخلقکم الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، ایسی زمین بنائی آدم سے لے کر آج تک کے زندوں کو بھی اپنے اوپر قرار دیتی ہے، اور ایسی زمین بنائی آدم سے لے کر آج تک کے میت کو بھی اپنے اندر جگہ دے دیتی ہے۔
قرآن عجیب انداز سے ذکر کرتا ہے، الم نجعل الارض کفاتا، اے آدم کا بیٹا تو زمین پر میری چلتا ہے، تجھے عبرت کا نشان ہونا چاہیے۔ آج جس زمین کے اوپر ہے، ایک دن یہ زمین تجھے اندر کر دے گی، یہ بھی میری کمال قدرت کی دلیل ہے، اس لیے کہ یہ زمین اگر زندوں کو سمیٹے اور مردوں کو نہ سمیٹے، دنیا میں کوئی باپ جوان بیٹے کی موت پر، انتقال پر کبھی بھی سکون کے سانس نہیں لے سکتا جب تک کہ اس کی ناش کو ٹھکانے میں لگایا جائے۔ اسلام کا ضابطہ یہ حیات بڑا عجیب ہے، 3 چیزوں میں جلدی کرو، 3 چیزوں میں جلدی کرو۔ اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے، کیا زمین زندہ اور مردوں کو سمیٹ نہیں لیتی ہے؟ اخبار کوئی نہیں ہو، کوئی خبر ایسی آپ نے نہیں سنی ہوگی کہ زمین تنگ ہو گئی اور انسانی آبادی کو موت دے دے اس لیے کہ دوسروں کو ٹھکانہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین زندوں کے لیے بھی قرارگاہ بنائی، زمین مردوں کے سمیٹنے کی بھی جگہ بنائی۔ موت اگرچہ شروع ہوئی، آدم کے بیٹے قابل سے قبر شروع ہوئی۔ حضرت آدم دنیا کا پہلا انسان، جنت میں آنے کے بعد، جنت سے آنے کے بعد جب دنیا میں رہے 28,000 صلبی اولاد، یہ ایک انسان کو نصیب ہوئی، اب قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ صلبی اولاد 28,000 کا ایک آدم باپ تھا، پہلا بیٹا حابل تھا، دوسرا بیٹا قابل تھا۔ حسد کی بنیاد پر قابل نے حابل کو قتل کر دیا، اس کی قربانی مقبول تھی، اس کی قربانی مردود تھی، جس کے نتیجے میں حسد پیدا ہوا، وہ ذلیل ہوا۔ اس ذلت کے نتیجے میں اپنے سگے بھائی حابل کو قابل نے جب قتل کر دیا، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ غصے میں انسان نہ کرنے کے کام کرتا ہے، ندامت اور شرمندگی بعد میں ضرور ہوتی ہے، لیکن وقت ہاتھ سے نکل جانے کے بعد ندامت اور شرمندگی ہاتھ کام نہیں دیتی۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اس طرح ائمہ تفسیر نے لکھا، اس طرح گال پر ہاتھ دے کر کے بیٹھ گیا، اس لیے کہ روئے زمین پر یہ پہلی موت تھی، اس سے پہلے موت ہوئی نہیں تھی۔ ہاتھ دے کر کے بیٹھ گیا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غَرَابًا يَبْحَثُ تَرَابًا لِيُوَارِي كَيْفَ سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ قرآن پڑھنے جیسی کتاب ہے، قابل مطالعہ کتاب ہے، سمجھنے جیسی کتاب ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں جو حکمتیں، جو برکتیں اور جو معانی کے سمندر ہے، جب ائمہ تفسیر بسم اللہ پڑھاتے ہیں اس کے بعد کے 17 ترجمے ہیں۔ کائنات کی کتنی بھی لینگویج ہو، کوئی ایک لینگویج قرآن کے مقابلے میں ایسی بتا دی جائے کہ جس ایک حرف کے 17 معانی بنتے ہو، قسم خدا تعالیٰ کی کہ اللہ کے مقدس کلام ہی بے تاثیر ہے، باقی کسی میں نہیں۔ اور اس کی بسملہ کیا فائدہ رکھتی ہے؟ خالی ایک بسملہ، ایک آدمی کا انتقال ہوا، کسی وجہ سے اللہ کے یہاں پکڑ کا مستحق ہو گیا، اللہ کی پکڑ میں آ گیا، برزخ میں چھوٹا بچہ بڑا ہوا، ماں نے مدرسہ بھیجا، کسی بزرگ کا گزر ہوا، دیکھا کہ نئی قبر ہے، عذاب ہو رہا ہے، گزر ہوا، بہت فکر میں پڑ گئے، کبھی افسوس ملتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے مجھے ذریعہ بنا دے کہ اس کا یہ عذاب قبر ہلکا ہو جائے۔ اسی سوچ میں تھے، اسی فکر میں تھے۔ کچھ دن کے بعد جب گزر ہوا تو اس کی قبر میں اللہ کی طرف سے رحمتیں اور جنت کی نعمتیں نچھاور ہو رہی تھی۔ اس بزرگ نے رات قبر پر گزاری گورستان میں، اور باری تعالیٰ سے اس کا سبب معلوم کیا، آخر وجہ کیا ہے، تیرا وہ قہر مہر میں کیسے بدلا، تیرا وہ غصہ ثواب میں کیسے بدلا، تیری وہ پکڑ رخصت میں کیسے آ گئی، اس کی وجہ معلوم ہو جائے۔ فرمایا باپ کا تو انتقال ہو گیا، عورت بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، تربیت کے محتاج ہو گئے، اس کی ماں نے مدرسہ پڑھنے بھیجا، آج اس کا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری کی پوری صورت حفظ کر لی، اس کے نتیجے میں اس قبر کی آنکھ کو خدا نے باغ سے بدل دی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ قرآن کریم کی 6665 آیتوں کے بابت پورے قرآن میں
سورہ نمل میں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کہیں بسم اللہ قرآن کا جز نہیں، لیکن آیت قرآنی کے سوروں میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، اور 114 صورتوں پر 114 مرتبہ بسم اللہ ہے، اور اندر میں ایک اور مرتبہ 115 مرتبہ یہ بسملہ کا فائدہ ہے، یہ عالم دنیا ہے۔ اب مکلف بننے کے بعد شریعت کے احکام کا تعلق اس سے ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادت، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ پھر انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے۔ تیسرا دور جب انسان کا پورا ہو جاتا ہے، عہد الستو کا سفر ماں کے پیٹ پر آ کر اٹک گیا، اور ماں کے پیٹ کا سفر 9 مہینے میں ختم ہو گیا، اور ماں کے پیٹ کے سفر کے بعد یہ مسافر دار آخرت دنیا کے پیٹ میں آ گیا، جگہ وسیع ہو گئی۔ عہد الستو میں جگہ وسیع تھی، ماں کے پیٹ میں تنگ جگہ تھی۔ عالم دنیا میں جگہ وسیع ہو گئی، دنیا بہت بڑی ہے، لیکن جب انسان کی زندگی پوری ہو جاتی ہے تو اب قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ موت پورے قرآن میں جتنی آیتیں موت پر دلیل کرتی ہے، عجیب انداز ہے قرآن کا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، نبی جی ذرا لوگوں سے کہو جس موت سے تم فرار اختیار کرتے ہو، بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تو تم سے ملاقات کرے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، یاد رکھو پھر اس غیب اور ظاہر کے جاننے والے اللہ جو ہر خبر سے تم کو باخبر کرے گا، نبؤن کا ترجمہ ہر خبر سے باخبر کرے گا، وہ غیب کی خبروں سے بھی، وہ ظاہر کی خبروں سے بھی وہ تمہیں باخبر کرے گا۔ ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، یہ انسان کی زندگی ہے۔ موت پر انسان کی زندگی کے حالات کھلتے ہیں۔ کہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک ذائقہ تو چکھنا ہی پڑتا ہے، وہ ہے موت کا ذائقہ۔ حضرت عیسیٰ کا گزر قبر پر ہوا، قم بإذن اللہ، اندر سے مردہ باہر آیا، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا روشن شعلہ۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کیا حال ہے؟ تو خیریت سے ہوں، لیکن اے نبی یہ وقت آپ نے نہیں پوچھا میری موت کو کتنا ٹائم ہوا۔ اللہ کی قسم جس وقت ملک الموت نے میری روح قبض کی تھی اور میں نے موت کا کڑوا گھونٹ پیا تھا، آج اس کو 500 برس ہو چکے ہیں، اب تک میرے منہ میں سے موت کی کڑواہٹ ختم نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت۔ کہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کا وقت مقرر آتا ہے، لا تستاخرون ساعۃ ولا تستقدمون، میرے ان بھائیوں کے لیے وہی جگہ پر ملک الموت کھڑا تھا۔ انسان اگر مگر کرتا ہے، ایسا کرتا تو ویسا نہ ہوتا، ویسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، آقا فرماتے فَإِنَّ لَوْ، ترمذی میں ہے، لَتَفْتَحْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، بہانہ بنتا ہے۔ ملک الموت کو اللہ نے کام دیا، جبریل کو کام دیا تجھے سب کو وحی پہنچانی ہے، خوش، اتنا بڑا منصب ملا، ہر نبی سے ملاقات کا شرف ملے گا، اللہ کا کلام نبیوں تک پہنچے گا، اللہ کا غیب نبیوں تک پہنچے گا۔ میکائیل کو کام ملا، بارش کا نظام تیرے حوالے ہے۔ اسرافیل کو کام ملا، تجھے سور پھونکنا ہے۔ وہ جمنا پیر حدیث میں ہے، ڈابے پیر کے گوٹھن پر، اور یوں منہ میں سور میں منہ رکھے ہوئے اور نگاہ آسمان کی طرف ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی نگاہ ہٹتی نہیں ہے، کب اللہ حکم کر دے پھونک دے اور میں پھونک مار دوں، یہ اسرافیل کا کام ہے۔ اسرائیل ملک الموت، اللہ نے کہا تجھے روح قبض کرنی ہے، اللہ آپ کا حکم ہے، آمنا و صدقنا، لیکن یہ کام کسی اور کے حوالے ہو جاوے تو اچھا ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟
کہا کبھی بھی مجھے کوئی اچھائی سے یاد نہیں کرے گا، ہمیشہ لوگ میری برائی کریں گے۔ اسی لیے مکہ کے مشرکوں نے اسرائیل سے دشمنی کی۔ قرآن میں اس کا بھی ایک عجیب انداز کا بیان ہے کہ یہ موت لیتا ہے، روح قبضہ کرتا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، وہ موت کا فرشتہ تم پر مقرر ہے۔ 15 شعبان کو کام مل گیا ہے، 14 شعبان تک مغرب تک کا، اور ایک دن میں 5 مرتبہ یوں دیکھتا ہے۔ حالانکہ آج 15ویں شعبان ہے، آئندہ 14 شعبان کو مغرب میں عصر کے بعد روح قبضہ کرنی ہے، پھر بھی 5 مرتبہ تو دیکھ لیتا ہے۔ ایسی قوت بصارت خدا نے دی اور ایسا ید طولہ دیا ہے کہ جس میں وہ ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک موتی میں پلیٹ میں رکھے ہوئے ہو، اس طرح تمام ارواح ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ یہ کام کسی اور کو دے دو۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ کہ لوگ مجھے بدنام کریں گے اور لوگ میری برائی کریں گے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا فکر مت کر، تجھے کبھی بھی کوئی برائی سے یاد نہیں کرے گا۔ میں انسان کے لیے اسباب مقرر کر دوں گا، وہ اسباب اس کی موت کا سبب بن جائے گا۔ ایکسیڈنٹ موت کا سبب، بیماری موت کا سبب، کینسر موت کا سبب، ٹی بی موت کا سبب، میں اسباب دے دوں گا اور تجھے کوئی یاد بھی نہیں کرے گا اور سب کی نگاہ اسی سبب کی طرف چلی جائے گی۔ اب انسان کو تسلی ہو گئی، اب ملک الموت کے بجائے وہ نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے یہ نظام بنتا ہے اور اس نظام پر خدا موت اور روح قبضہ کرتا ہے۔ موت مصیبت نہیں ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ اللہ کی محبت میں آنکھ کھولنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک انسان تھکتا ہے، محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، مالک کے تقدیر سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے تکلیف برداشت کرتا ہے، لیکن جب موت آ جاتی ہے انسان کی، اس کو سکون نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کے دربار کے اندر اس کو پہنچنا ہے، موت آنی ہے، اب سبب بن گیا اس کے لیے اور اس سبب پر اس کی روح قبضہ کی جاتی ہے۔ زندگی بھر کے نیک اعمال اللہ کی محبت کے لیے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے موت ایک پل ہے، اس پر سوار ہونا پڑتا ہے اور اس پر سوار ہو کر کے اپنے مالک کے حقیقی سے انسان مل جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں موت ہو گئی، جدائی ہوئی، انسان مرا نہیں ہے، اس کی جدائی ہوئی ہے۔ البتہ یہ باڈی دنیا سے بنی ہے، آدم کا مادہ زمین سے بنا تھا، باڈی دنیا کی بنی ہے، وہ دنیا میں زمین میں رہ جائے گی۔ روح آخرت کا عنصر ہے، وہ اللہ کے یہاں چلا جائے گا اور اس پر آخرت کی نعمتیں نثار کی جاتی ہے، لیکن روح کا کنیکٹ باڈی کے ساتھ 20 سال 25 سال 50 سال 100 برس رہا۔ اس لیے عالم برزخ کی پہلی منزل قبر میں وہ جنت کی طرف سے کھڑکی کھول کر اس کا بدن بھی اس کی روح کے ساتھ لطف اندوز ہوتا ہے، ورنہ یہ باڈی اس کے لطف کا کوئی مطلب نہیں، اس لیے کہ روح ہی پر عقاب اور ثواب کا مسئلہ متعلق ہوتا ہے، اگرچہ یہ علم کلام کی بحث ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی قبر کے اندر جنت کی طرف سے کھڑکی کھلی ہوئی، کچھ ایسے بھی دنیا میں سعید اور پاک روحیں تھی کہ جن کو دنیا ہی میں جنت کی کھڑکی کھل گئی تھی۔ حضرت عمران ابن حسین 32 برس بیمار رہے اور چٹ لیٹ کر 32 سال گزارے، نہ جمنا پڑکھا پھڑ سکے، ڈابا پڑکھا، جمنے پڑکھے میں تو گھومنا تھا بغل کے نیچے، 32 سال چارپائی پر۔ صاحب عیادت کے لیے جاتے تھے، عیادت کا ٹائم فجر کی نماز کے بعد ہے اور عیادت کا ٹائم عصر کی نماز کے بعد ہے، یہ فرشتوں کے تبادلے کا وقت ہے۔ صبح میں فجر کے بعد بیمار کی عیادت کرو، 70,000 فرشتے دعائے مغفرت شام تک کرتے رہیں گے۔ شام کو اگر بیمار کی عیادت کرو، صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے۔ یہ حدیث ہے ترمذی میں۔ کیا خیال ہے ہمارا آپ کا کہ جس نے صبح میں عیادت کی اور شام سے پہلے موت ہو گئی اور 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہو، تو کبھی یہ بے ایمانی کی موت مرے گا؟ عیادت کچھ لے کر جائے اس کی طبیعت کے مطابق،
اس کے پاس بیٹھنے کی جگہ مناسب ہو تو بیٹھے، گھر والے آنے کی اجازت دے تو منہ نہ چڑھائیں، باہر سے رخصت کر دے تو باہر سے رخصت ہو جائیں۔ بیمار نازک حالت میں ہوتا ہے، لیکن اگر ملاقات ہے بسم اللہ یہاں پیشانی پر ہاتھ رکھے اور دعا پڑھے، اللہم اذہب الباس رب الناس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ ابھی آپ بستر سے کھڑے ہو جائیں گے، ماشاءاللہ چہرہ حساس ہے، آپ تو اچھے ہو رہے ہیں، آپ کا چہرہ تو ایک دم تازہ رونق بارونق ہے۔ عمران ابن حسین کے پاس صحابہ آتے تھے صبح شام۔ ایک صحابی نے پوچھا، عمران تیری بیماری کو 32 سال ہو گئے، تیرا بستر علامت بہت لمبا ہو گیا، ہم روزانہ تیرے پاس آتے ہیں، ایک خوبی کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی جو تیرے چہرے میں نظر آتی ہے۔ یہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں کہ انسانوں میں ودیت کی جاتی ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ حساس چہرہ، یہ کھندا پیشانی والا انسان، یہ مربت اور با اخلاق شخص، اور ایسے جوان اس طرح چلے جائے، انسان کی زندگی پر ایک صدمہ سوار ہوتا ہے۔ ہستی کھیلتی زندگی گوری گورستان میں خاک میں مل جائے، جلدی صبر نہیں ہو سکتا ہے۔ جب آقا دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ تیار ہی نہیں۔ ابوبکر صدیق اوالی مدینہ گئے تھے، دیکھا کہ آقا تو حساس بشاش ہے، موت دھوکہ دیتی ہے، کل سے آج طبیعت بہت اچھی ہو گئی، اجازت لے کر چلے گئے۔ اس وقت آقا کتنے حساس تھے، اجازت کی ہمت ہوئی ابوبکر کی۔ دو عجیب جانیں تھی جنہیں قربان خدا نے منتخب کیا تھا ابوبکر کو رسول اللہ کے لیے، جنہوں نے اپنی مرضی محمد الرسول اللہ کے غلام بنائی تھی۔ صحابہ میں یہ صفت ابوبکر کو حاصل ہوئی تھی، اولئک اصحاب محمد كانوا افضل هذه الامه اقلها تکلفا اعمقها علما ابرها قلوبا اختارهم لصحبة نبيه ولاقامة دينه فاعرفوا لهم فضلا واتبعوا على اثرهم وسننهم۔ ارے یہ محمد کے غلام ہیں حضرات صحابہ کرام، جنہیں اللہ کے پیغمبر کی صحبت میں ایڈمیشن اللہ نے دیا تھا۔ ابو لہب کو داخل نہیں ہونے دیا، ابو جہل کو داخل ہونے نہیں دیا، عتبہ شیبہ ولید ابن مغیرہ عاص ابن وائل امیہ ابن خلف کو داخل نہیں ہونے دیا۔ حبشہ کا کالا بلال داخل ہو رہا ہے، عمار، سلمان، صہیب، خباب، سمیہ، زنیرہ، عجیب قسم کی داستانیں عشق اور محبت سے بھری پڑی ہے۔ صحابہ عجیب صفات کے حامل تھے۔ دربار نبوت میں داخلہ من جانب اللہ تھا، پیغمبر کی صحبت کے لیے انتخاب اللہ نے کیا تھا۔ صحابہ میں تکلفات نہیں تھی، حضرت بچو ہٹو کی آواز نہیں تھی۔ علم بہت گہرا تھا، علم بہت گہرا، تکلفات سے پاک تھے، دل بہت صاف، کبھی کسی سے دل میں بغض نہیں رکھتے، کینہ نہیں رکھتے، صاف دل کے۔ اور اللہ کے پیغمبر کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب ہوا۔ ان کی فضیلت جانو، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، یہ صراط مستقیم پر ہے اور یہ ہدایت کا نشان ہے۔ حضرت عمران ابن حسین سے پوچھا، تیرے چہرے کی یہ رونق اور تیرے چہرے کی یہ تازگی، آدمی 5-15 دن میں تھک جاتا ہے، مہینے 2 مہینے میں تھک جاتا ہے، اور بستر علالت پر اچھے اچھے لوگ جان دے دیتے ہیں۔ ایسا حساس بشاش چہرہ، قسم خدا تعالیٰ کی، وہ صحابی یہ رسول کہتا ہے جن کو میں نے ابھی بیان کیا کہ وہ کون تھے، وہ تکلف نہیں کرتے تھے، کہ تیرے چہرے کی تازگی اور تیرے چہرے کی رونق مجھے سمجھ میں نہیں آتی، آخر تیرا حساس بشاش چہرہ خدا نے کیسا کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا بھائی جب تو نے پوچھ لیا تو میں بتا دوں، بیمار کو اللہ کی مدد بہت ہوتی ہے، عالم غیب کھل گیا ہے، جنت میری نظروں کے سامنے ہے، میری حوریں، میرے غلمان، میری جنت کی نعمتیں میرے انتظار میں ہیں،
اس دنیا کے پنجرے میں میری موت پھنسی ہوئی ہے، اور اس قبضے دنیا سے جب میری روح نکل جائے گی بس انتظار صرف اتنا ہے، ایک سواری باقی ہے، اس پر سوار ہو کر کے مجھے میرے ان نعمتوں میں جانا ہے۔ اور جو اس قدر نعمتوں کا مالک ہو اور جس کو دنیا میں یہ نعمتیں کھول دی گئی ہو تو اس کو دنیا کی تکلیف کا احساس اور خیال نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ کا عشق ہوتا ہے اس کو روزے کا خیال نہیں۔ اللہ سے عشق ہوتا ہے تو حمزہ کو، سید الشہداء کو احد کے میدان میں جسم کا چھلنی کیا جانا، سینہ کا نکال کر کلیجہ نکال دینا چیر کر کے، اور اس کا چاپ جانا، زبان کاٹ لینا، ناک کٹوا دینا، گال چروا دینا، کان کٹوا دینا، یہ حمزہ کے لیے آسان تھا۔ وہ عاشق رسول تھا، وہ محمد الرسول اللہ کا سید الشہداء چچا تھا۔ لطف آتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ آقا دنیا سے تشریف لے گئے، ابو بکر گئے اور ادھر آقا دنیا سے تشریف لے گئے۔ کوہرام مچ گیا، جیسے کل کوہرام مچا۔ آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہستی کھیلتی زندگی ایک پردے میں چلی جائے، لیکن اللہ اللہ ہے۔ صحابہ بے ہوش، عجیب منظر قائم ہوا تھا۔ عشق، محبت، فدائیت، اچھے اخلاق، اچھے انسان سے جانور بھی کرتے ہیں، ارے پتھر بھی کرتا ہے، پتھر بھی۔ اس لیے قرآن میں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ یہ جمادات ہے، پتھر میں حس ہے، حس احساس ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ کتنے سالوں سے یہ کھڑا ہے، میں نے یہاں 12 سال جب نماز پڑھائی اس کو اسی حالت میں دیکھتا تھا، ابھی گر جائے گا، ابھی گر جائے گا، لیکن 657 سال 653 سال ہو گئے۔ پتھر کی قرآن نے 3 صفات بیان کی، اس سے پانی کے فوارے پھوٹتے ہیں، یہ پھٹتا ہے تو پانی کنویں میں آتا ہے، اور خدا کے خوف سے یہ لڑکتا ہے زمین پر، اس میں خشیت ہے۔ تو صحابہ کے نفوس تو بہت پاکیزہ تھے، بے ہوش ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے تلوار سونٹ لی، جو یہ کہے گا کہ آقا دنیا سے چلے گئے مار ڈالو گے۔ ابو بکر تشریف لے آئے، سارا منظر دیکھا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس من کان منکم محمدا، یہ آیت پڑھی تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين كل نفس ذائقة الموت قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس من كان منكم محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ اے لوگو، جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا ہوں تو محمد تو اللہ کے پیارے ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو اللہ حی قیوم ہے۔ عمر کو ہوش آ گئے، ابو بکر کیا اللہ کے نبی وفات پا گئے؟ پھر حضرت عمر نے جو آیتیں سنی انک میت وانہم میتون، اے نبی جی ایک دن آپ بھی دنیا سے داغ مفارقت دے دیں گے، اور یہ آپ کے دشمن بھی دنیا سے داغ مفارقت دے دینے والا ہے۔ موت کا پیالہ پینا ہی پڑتا ہے، الموت کأس کل نفس شاربہ، موت کا پیالہ پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخل، قبر کے دروازے سے داخل ہونا ہے۔ کوئی کہتا ہے عمل ہمام میعاد فضا اعراض، اے انسان کیا موت تیرا وقت مقرر نہیں ہے؟ تیری تیاری کیا ہے؟ وفی اللحد مقیلک فما قیلک، اے انسان قبر میں سونا نہیں ہے، تیری تیاری کیا ہے؟ وفی اللحد مقیلک فما قیلک وإلی اللہ مصیرک فمن نصیرک، اللہ کے پاس جانا نہیں سو تیرا کون مددگار ہوگا؟ طالما ایقدک الدہر فتنعس تجلت لك العبر فتعاميت حصحص لك الحق فتعاميت وانكمك انت آسی فما آسیت۔ بہت عجیب نقشہ کھینچا ہے عربی شاعر نے انسان کی زندگی کا۔ اب ہوش ٹھکانے آ گئے، اب دفن کیا جائے گا،
قبر کھودی جائے گی، دفن بھی کیا جائے گا، کپڑے جسم سے علیحدہ نہیں ہوں گے، نماز بھی ہوگی۔ یہ سارے مسائل جو حل کیے ہیں پوری امت کو منہاج نبوت پر اور پوری امت کو اس مشکل وقت کے اندر جو سپورٹ کیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ورنہ عمر جیسا اسلام کا جرنل جب ہوش کھو بیٹھا ہو، یہ سبق دی جاتی ہے، اس معاشرے کی خوبی ہے، یہ جوانوں کے صفات ہے، یہ کام کے لوگ ہیں، کہیں بھی ادنا تکلیف کسی کو بھی پہنچتی ہے، انہی خوبیوں کی بنیاد پر جان کی بازی لگا دیتے ہیں، لیکن اپنوں اور اپنائیت اور ملک کی خدمت کے اندر لگا ہوا یہ اثاثہ ہے۔ یہ اللہ کی نسبت سے یہ توفیق ہمیں ملی ہے، ان خوبیوں پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ قبرستان رات دن میں بدل جاتے ہیں، رات دن میں بدل جاتے ہیں، ہمدردی غمخواری یہ پکے ایمان کی علامت ہے، یہ ہمارے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ آقا فرماتے ہیں تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے غم میں ڈال دے تو اب تو مومن ہے، ہوش ٹھکانے آ گئے۔ انک میت وانہم میتون، موت مصیبت نہیں ہے، جدائی مصیبت ہے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی جی اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے، آدم نے صبر کیا، نوح نے 750 سال قوم کی تکلیفوں پر صبر کیا اور پتھروں سے ڈھانکا جاتا تھا۔ سورہ نوح پڑھو، یا ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم۔ آج نوح جیسا اللہ کی قدرت کی قسم، اللہ کے عزت کی قسم، کوئی دھرتی پر ایسا داعی نہیں ہوگا جو کسی کو دعوت دے اور سامنے والا اپنا پیراہن سے کپڑے سے منہ ڈھانک لے۔ وہ نوح کا بیان قرآن کرتا ہے، اے اللہ میں ان کو تیری کبریائی کی دعوت دیتا ہوں، یہ اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانک لیتے ہیں، اے اللہ ذرا میری طرف دیکھے تو بھی دو آنکھوں کی شرم آئے۔ پورے 2 رکوع میں شکایت بیان کی، آزمائش آئی، ابراہیم نمرود کی آگ میں ڈالے گئے، آزمائش آئی، عیسیٰ آزمائے گئے، موسیٰ کلیم اللہ آزمائے گئے، سب کا امتحان ہوا۔ دنیا دارالامتحان کسوٹی کی جگہ ہے۔ 4تھی منزل سے پار ہو کر کے 5ویں منزل قبر کا پیٹ ہے، قبر کا پیٹ یہ عالم برزخ کی پہلی منزل ہے۔ برزخ کا معنی پردہ، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے قبر دے دیا جاتا ہے، جب لوگ 40 قدم دور چلے جاتے ہیں، اتاہ ملکان فیجلسانہ ویقعدانہ، بخاری جنائز کی روایت، ویسألانہ من ربک من نبیک ما دینک، سوال جواب ہو جاتا ہے۔ شراح حدیث نے لکھا ہے من نبیک، آقا کی صورت طیبہ لائی جاتی ہے ریشم میں، اور یوں پوچھتا ہے او تعریف ھذا، اس ذات کو تم پہچانتے ہو اے میت، اے صاحب قبر تم اس کو پہچانتے ہو؟ آقا کی صورت طیبہ لائی جاتی ہے تو وہ کہتا ھذا نبینا جاءنا بالبینات فصدقناہ، تم کیا بات کرتے ہو، یہ تو ہمارے نبی جی ہیں، یہ قرآن لائے تھے، ہم نے اس کی تصدیق کی تھی۔ اسی لیے پہلے لوگ 40 قدم پر فاتحہ پڑھتے تھے۔ ذرا مسئلہ سمجھ لینا توجہ سے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 40 قدم پر فاتحہ پڑھا جائے، لیکن ان کو بیچاروں کو معلوم نہیں تھا کہ 40 قدم دور چلنے کے بعد سوال جواب ہوتا ہے، اسی لیے یہاں بیٹھا رہنا ہے۔ آخرت کی یہ پہلی منزل ہے، آخرت کی یہ پہلی منزل ہے۔ قبر بہت ڈراؤنی منظر ہے، آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ پار ہو گئی تو جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس کی کم سے کم زندگی 500 برس کی ہے، زیادہ سے زیادہ کی اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد میدان حشر، یہ 6ٹھی منزل ہے، موقف حساب میں اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے اور انسان کے عمل کا حساب ہے۔ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، بغیر حساب کے ثواب ملے گا۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہا جاتا ہے ناگوار حالات پر نفس کے جذبات پر کنٹرول کر لے گا، ناگواری ہے،
ایک جوان ہنستی کھیلتی زندگی انسان کی ختم ہو جائے، بوڑھا باپ جب موجود ہو اور اس کا جوان بیٹا اس کے کاندھوں پر سوار ہو کر جب گورے گورستان پہنچ جائے، اس بوڑھے باپ پر جو گزرتا ہے، ایک بوڑھے میاں 82 سال کے اکلوتا بیٹا جب انتقال کر گیا، وہ صبر کا عظیم پیکر تھا، وہ صبر کا عظیم پیکر ہے، دھاڑے مار مار کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن جب صبر کی تلقین کی جاتی ہے تو وہ یوں کہتا ہے، ایک بات مجھے ستاتی ہے، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میری عمر کے 85 سال میں میرا جوان بیٹا میرے کاندھوں پر سوار ہو کر میری سواری بن کر گورے گورستان جائے گا۔ انسان کا صدمہ فرو نہیں ہوتا، جلدی برداشت نہیں ہوتا، اسی لیے تو شریعت کہتی ہے جو اللہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے 3 دن سوگ مناؤ، 3 دن سوگ مناؤ، 3 دن سوگ مناؤ۔ من کان یؤمن باللہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوتا ہے جو اپنے مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ ہاں بیوی ہے 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ اس حدیث کے نکات پر جب غور کیا جاتا ہے، علماء محدثین نے لکھا ہے عورت کو 4 مہینہ 10 دن رفیقہ حیات ہے، جیون ساتھی ہے، اس کے سکھ، اس کے دکھ، اس کے عزت۔ عورت لباس ہے، مرد کی عزت کو چھپاتی ہے، مرد کی بے عزتی کو چھپاتی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن کہتا ہے جیسے لباس سے گرمی سردی بارش سے حفاظت ہوتی ہے، اے نکاح کرنے والا جوڑا، ان کی خوبیوں کے لیے یہ لباس زینت بنتا ہے، ان کی خامیوں کے لیے یہ رشتہ پردہ بنتا ہے۔ جب کپڑوں پر نگاہ جائے گی وہ ماں سوچے گی کہ میرا یہ بیٹا آج نہیں آیا۔ اسی مانگرول کا قصہ ہے، اسی مسجد میں میں نے حسو جمادار ہی کی مسجد میں نے وراوار کی مسجد میں بیان کیا، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر کے باپ چلا گیا، بیوی نے عزت کے بعد پیغام بھیجا، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی اس کے لیے میں کیا کروں۔ جب رات ہو جاتی ہے میرے دیور، میرے جیٹھ، میرا سسرا الگ الگ کمروں میں سو جاتے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب رات کی تنہائی ہوتی ہے، جب سب لوگ کے کمرے کی کیواڑیں بند ہو جاتی ہے، ساکڑ دے دیتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں، ہر ایک شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر کے، کہ مولوی صاحب میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھے یوں کہتے ہیں، ابی ابی کیوں ساکڑ بند کرتے ہو، میرا باپ تو ابھی گھر میں آیا نہیں، اب اسے معلوم نہیں کہ یہ ستودہ صفات انسان کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے نبی فرماتا ہے خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، مسلمانوں کے گھروں میں وہ گھر بہتر ہے جس میں یتیم ہو اور جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ میں فیملی کا آدمی، میں نے اس کے حسن اخلاق